منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 61 سورۃ الانعام کا 8واں رکوع اور 7ویں پارے کا 14واں رکوع۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر۔ اللہ تعالی غالب ہے، وہ جو چاہے کرے۔ بندہ جتنے بھی منصوبے بنا لے مگر ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حضور جھک جائے اور اس کی فرمانبرداری کرے۔ جب رب راضی ہوگا تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے۔ حفظ، حفاظت کرنے والے۔ فرشتے جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، وہ انسان کی نیکیاں اور برائیاں لکھتے رہتے ہیں۔ ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، ایک سیدھی طرف، دوسرا الٹی طرف۔ نیکیاں سیدھی طرف کا فرشتہ لکھتا ہے اور برائیاں الٹی طرف کا فرشتہ لکھتا ہے۔ بندوں کو چاہیے کہ ہوشیار رہیں، اس بات کی فکر رکھیں کہ ہم جو بول رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، وہ نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ گناہ کرنے سے، برائیاں کرنے سے بچیں، کیونکہ ہر ایک عمل لکھا جاتا ہے، اور روز قیامت وہ نامہ اعمال تمام مخلوق کے سامنے پڑھا جائے گا تو گناہ کتنی رسوائی اور ذلت کا سبب ہوں گے۔ اللہ پناہ دے، آمین ثم آمین۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے بڑی پیاری مثال سے ہمیں سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی دوست ہو اور تم اسے خط لکھنا چاہو اور کسی کاتب کو بلاؤ اور کہو کہ میں جو بولتا جا رہا ہوں تم لکھتے جاؤ تاکہ یہ خط تیار ہو جائے، اور پھر یہ خط میں اپنے فلاں دوست کو بھجوا دوں گا۔ تو حضرت امام غزالی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ خط لکھواتے وقت تم کتنا سوچتے ہو کہ میں یہ جملہ کہوں تو کس طرح کہوں، اور سوچ سوچ کر ایک اچھا خط تیار کرتے ہو تاکہ جب میرے دوست تک یہ خط پہنچے تو وہ اس خط کو دیکھ کر خوش ہو۔ آپ فرماتے ہیں جو تم اپنی زبان سے بول رہے ہو سب لکھا جا رہا ہے، تو ذرا سوچا کرو کہ تم اپنے نامہ اعمال میں کیا لکھوا رہے ہو۔ جو تم لکھوا رہے ہو وہ تمہیں کل بروز قیامت پڑھ کر سنانا ہے، تو بس بولنے سے پہلے اور اعمال کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ کل بروز قیامت یہ میں پڑھ کے سناؤں گا تو میرا کیا ہوگا۔ ہم نے تو بعض ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ انہیں اپنے دوست کو میسج کرنا ہوتا ہے تو ایک دفعہ میسج لکھتے ہیں، پھر 2-3 دفعہ پڑھتے ہیں، پھر مطمئن نہیں ہوتے اور اس میسج کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، پھر دوسرا لکھتے ہیں۔ 2-3 دفعہ لکھنے کے بعد جب مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہر لحاظ سے اس میسج میں کوئی غلطی نہیں ہے اور میرا دوست جو ہے اس میسج کو پڑھ کے بہت خوش ہوگا، تو اسے فارورڈ کرتے ہیں۔ یہ ایک میسج لکھنے میں ہم اتنی احتیاط کرتے ہیں، مگر تنہائی میں اپنے دوستوں کے ساتھ نہ جانے کیسے کیسے اعمال ہوتے ہیں اور کیسی کیسی گفتگو کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احساس عطا فرمائے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے، تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ قصور نہیں کرتے، کوتاہی نہیں کرتے۔
یہاں پر مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ توفت رسولنا، ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں. تو رسول کے لفظی معنی ہے بھیجے ہوئے، اور یہاں مراد ہے فرشتے. تو سوال یہ ہے کہ یہاں پر جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ حالانکہ روح تو ملک الموت قبض کرتے ہیں، اور وہ تو واحد ہیں، ایک فرشتہ ہیں. تو مراد یہ ہے کہ یہاں پر جمع کا صیغہ تعظیم کے لیے ہے. 4 فرشتے سب سے افضل و اعلیٰ ہیں. سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل ہیں، لیکن حضرت ملک الموت بھی ان فرشتوں کے سردار ہیں جو آپ کے ماتحت ہیں اور جن کو ڈیوٹی حضرت ملک الموت دیتے ہیں. حضرت میکائیل، ان کے ماتحت بھی کئی فرشتے ہیں. تو اس لحاظ سے ان کی تعظیم کے لیے جمع کا صیغہ ہے. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں رسولنا سے مراد ملک الموت بھی ہیں، اور ملک الموت کے ساتھ وہ فرشتے بھی ہیں جو ان کے مددگار ہیں. جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت اللہ کے حکم سے اپنے مددگار فرشتوں کو اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیتے ہیں. پھر وہ مددگار فرشتے جسم سے روح نکالتے ہیں. جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے تو پھر ملک الموت خود قبض فرماتے ہیں. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، وہ قصور نہیں کرتے، کوتاہی نہیں کرتے. یعنی حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور حکم کی تعمیل میں ان سے کوئی کوتاہی واقع نہیں ہوتی. ان کے عمل میں سستی نہیں ہے، ان کے عمل میں تاخیر نہیں ہے. اپنے فرائض ٹھیک وقت پر ادا کرتے ہیں. ان سے غلطی کا امکان نہیں ہے. جس کی روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے اسی کی روح قبض کرتے ہیں، غلطی میں کسی اور کی روح قبض نہیں کرتے. بعض لوگ حضرت ملک الموت کا اپنی گفتگو میں مذاق اڑاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. کسی ظالم کو دیکھیں وہ مرتا ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں ملک الموت اس کو بھول گئے. کبھی ایسا ہو کہ ایک شخص کا انتقال ہو اور برابر میں دوسرا شخص بھی ہو، ایکسیڈنٹ ہوا، ایک ہلاک ہو گیا، دوسرا بچ گیا، تو کہتے ہیں ملک الموت سے غلطی ہو گئی. یہ کلمات کفر ہیں. بندہ اس طرح فرشتے کی توہین کر کے کافر ہو جاتا ہے. لوگوں کو ہنسانے کے لیے لوگ اپنا ایمان برباد کر دیتے ہیں. اگر کوئی اس طرح کی بات کرے تو ہمیں ہنسنا بھی نہیں چاہیے. ایسی غلط بات پر ہنسنا بھی کفر ہے. صاف کہتے ہیں کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں، یہ بات آپ کی بالکل غلط ہے، آپ توبہ کریں. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر پھیرے جاتے ہیں اپنے سچے مولا اللہ کی طرف. ثم پھر، ردو لوٹائے جاتے ہیں، پھیرے جاتے ہیں، الی اللہ اللہ کی طرف، مولاہم الحق جو ان کا سچا مولا ہے. یعنی مرنے کے بعد لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں. الا سن لو، لہ الحکم، اسی کا حکم ہے. کل بروز قیامت اس کے سوا کوئی حکم کرنے والا نہیں. وہو اسرع الحاسبین، اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے. کیونکہ اس کو سوچنے، جانچنے، شمار کرنے کی حاجت نہیں جس میں دیر ہو. دیر لگتی ہے سوچنے میں، جانچنے میں، شمار کرنے میں. اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی حاجت نہیں. وہو اسرع الحاسبین، وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، وہ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے جنگل اور دریا کی آفتوں سے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، من، وہ کون ہے، ینجیکم، جو تمہیں نجات دیتا ہے، من ظلمات البر، خشکی کے اندھیروں، والبحر، اور دریا کے اندھیروں سے، یعنی جنگل اور دریا کی آفتوں سے. تدعونہ تضرعا وخفیا، جسے پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور آہستہ. جب تم
جنگل کی آفتوں میں پھنستے ہو، دریا کی آفتوں میں پھنستے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو گڑ گڑا کر اور آہستہ پکارتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دیتا ہے۔ تو ذرا سوچو، جو تمہیں ان مصیبتوں سے نجات دیتا ہے، تم اس کی عبادت نہیں کرتے اور بے جان پتھروں کو خدا سمجھ کر پوچھتے ہو۔ لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، کہ اگر وہ ہمیں اس سے بچاوے تو ہم ضرور احسان مانیں گے۔ یعنی جب مصیبت آتی ہے تو تم کہتے ہو اے اللہ تو ہمیں اس سے بچا لے، اگر تو ہمیں بچا لے گا تو ہم شکر گزار ہو جائیں گے، تیرے فرمانبردار ہو جائیں گے۔ اس آیت میں کفار کو تنبیہ کی گئی ہے کہ خشکی اور تری کے سفروں میں جب وہ آفات میں مبتلا ہو کر پریشان ہوتے ہیں اور ایسی مصیبتیں اور ایسے شدائد اور احوال پیش آتے ہیں جن سے دل کانپ جاتے ہیں، خطرات دلوں کو بے چین اور مضطرب کر دیتے ہیں، اس وقت بت پرست بھی بتوں کو بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرتا ہے، اسی کی جناب میں تضرع و زاری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس مصیبت سے اگر تو نے نجات دی تو میں شکر گزار ہو جاؤں گا اور تیرا حق کی نعمت بجا لاؤں گا، میں تیرے سوا کسی اور کی پوجا نہیں کروں گا۔ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا، اے محبوب آپ فرمائیے اللہ تمہیں نجات دیتا ہے اس سے، وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، اور ہر بے چینی سے اللہ نجات دیتا ہے، ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، پھر تم شریک ٹھہراتے ہو، اور بجائے شکر گزاری کے ایسی بڑی ناشکری کرتے ہو کہ خدا کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوچھتے ہو، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ بت نکمے ہیں، باطل ہیں، مردود ہیں، کسی کام کے نہیں، پھر انہیں اللہ کا شریک کرتے ہو، کتنی بڑی گمراہی ہے۔ یہاں تو مشرکین کا رد ہے، لیکن ایک مسلمان کو آج کل کے حالات پر سوچنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، تھوڑی دولت آ جاتی ہے، اچھا بنگلہ ہو جاتا ہے، کاریں ہوتی ہیں، فیکٹریاں ہوتی ہیں، تو نہ جانے ہمارے مسلمان بھائیوں کو کیا ہو جاتا ہے۔ عورتیں انتہائی بے پردہ، فیشنیبل، نوجوان بالکل انتہائی دین سے دور، اور دن رات گناہوں بھری زندگی، پھر ایسے حالات میں شادی کا موقع آ جائے تو الامان والحفیظ اتنے گناہ کیے جاتے ہیں کہ جن کو بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اور پھر گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے، سمجھایا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو مولوی دقیانوسی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن جب بیماری آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، کاروبار میں اتنا نقصان ہوتا ہے کہ کروڑ پتی آدمی کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، اسے اپنا بنگلہ، اپنی کاریں، اپنی فیکٹریاں سب بیچنی پڑتی ہیں، اور پائی پائی کا محتاج اور روٹی روٹی کا محتاج ہو جاتا ہے، مختلف بیماریاں آ جاتی ہیں، تو اس وقت پھر وہ کس قدر عاجزی رکھتا ہے، پھر وہ دعائیں بھی کر رہا ہوتا ہے، وظائف بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، پھر اس وقت وہ سچی پکی توبہ بھی کرتا ہوگا، بسا اوقات یہ خیال بھی آتا ہوگا کہ اب اگر مجھے دوبارہ نعمتیں ملی تو میں ایسا نہیں کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، پھر دولت کی فراوانی ہو تو پھر یہی جملہ کہ بچے نہیں مانتے، کیا کریں۔ ذرا سوچیں، جس رب نے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، بیماریوں سے محفوظ رکھا اور نعمتیں عطا فرمائی، کیا ہمیں ناشکری کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں بے پردگی کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں آنکھوں کا زنا کرنا چاہیے؟ کیا ہم میوزک سنیں، گانے سنیں؟ کیا ہم شریعت کی نافرمانی کریں؟ بلکہ ہمیں تو شکر زیادہ کرنا چاہیے، اور جتنا شکر کریں گے اتنا نعمتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هو القادر، وہ قادر ہے،
علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت کریمہ ایک ڈر رکھنے والے کے دل کو ہلا دیتی ہے۔ یہ آیت کریمہ ایک ایسی آیت ہے کہ جس سے دل لرز جاتا ہے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے۔ جو رب نعمتیں دیتا ہے وہ جب چاہے لے سکتا ہے۔ ایک لمحہ اس سے بھی کروڑویں حصے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ تباہ کر دے۔ کس بات پر انسان غرور کرتا ہے؟ کیوں شریعت کی نافرمانی کرتا ہے؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هو القادر، وہ قادر ہے، علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے تلے سے، نیچے سے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں بھڑا دے مختلف گروہ کر کے، آپس میں تمہاری لڑائی ہو جائے، وَيُذِيقَ بَعْدَكُمْ بَأْسَ بَعْد، اور ایک کو دوسرے کی سختی چکھائے۔ اوپر سے عذاب، بارشیں، سخت بارشیں، بجلی کا گرنا، طوفان، آندھیاں، نیچے سے عذاب، زمین کا پھٹ جانا، زمین کا دھس جانا، اسی طرح زلزلے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ تمہاری آپس میں لڑائیاں ہو جائیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آپس کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر گھر میں محبت نہیں رہتی، رشتہ داروں میں محبت نہیں رہتی۔ آج یہی کچھ ہو رہا ہے۔ انظر، دیکھو، کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، ہم کیوں کر طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں کہ کہیں ان کو سمجھ ہو۔ دیکھو کیسے ہم آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ اس آیت سے کون لوگ مراد ہیں۔ مفسرین کی ایک جماعت نے کہا کہ اس سے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مراد ہے، اور آیت انہی کے حق میں نازل ہوئی۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب یہ نازل ہوا کہ وہ قادر ہے تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب یہ نازل ہوا کہ یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب یہ نازل ہوا، یا تمہیں بھڑا دے مختلف گروہ کر کے، آپس میں تمہاری لڑائی ہو جائے، اور ایک کو دوسرے کی سختی چکھائے، تو فرمایا یہ آسان ہے۔ مسلم کی حدیث شریف میں ہے، اور یہ بات صدر الافاضل علیہ الرحمہ نے خزائن العرفان میں لکھی۔ مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ ایک روز سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد بنی معاویہ میں 2 رکعات نماز ادا فرمائی، اور اس کے بعد طویل دعا کی۔ پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میں نے اپنے رب سے 3 سوال کیے، ان میں سے 2 قبول فرمائے گئے۔ ایک سوال تو یہ تھا کہ میری امت کو قحط عام سے ہلاک نہ فرمائے، یہ قبول ہوا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت قحط سے ہلاک نہیں ہوگی۔ ایک یہ تھا کہ انہیں غرق سے عذاب نہ فرمائے، یہ بھی قبول ہوا، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طوفان اور سیلاب میں غرق کر کے ہلاک نہ کیا جائے گا۔ اور فرمایا تیسرا سوال یہ تھا کہ ان میں باہم جنگ و جدال نہ ہو، ان میں آپس میں لڑائی نہ ہو، یہ قبول نہیں ہوا، یعنی اس سے مجھے روک دیا گیا۔
وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور اس کو جھٹلایا تمہاری قوم نے حالانکہ یہی حق ہے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا۔ بھی میں یا تو قرآن مراد ہے یا عذاب کا نازل ہونا مراد ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ آپ کی قوم نے قرآن کو جھٹلا دیا، اور ایک معنی یہ ہے کہ آپ کی قوم نے عذاب کے نازل ہونے کو جھٹلا دیا حالانکہ وہ حق ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ فرما دیجئے میں تم پر وکیل نہیں ہوں، میرا کام ہدایت ہے، قلوب کی ذمہ داری مجھ پر نہیں۔ تم ایمان نہیں لاؤ گے، تم اپنا نقصان کرو گے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو خبریں دی ہیں ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ان کا وقوع ٹھیک اسی وقت ہوگا۔ عذاب کی جو خبریں ہیں، عذاب اپنے وقت پر آئے گا۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ان قریب جان جاؤ گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور اے سننے والے جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں پڑھتے ہیں، یعنی ہماری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تانا دیتے ہیں، فضول اور ناجائز انداز میں بحث کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے منہ پھیر لے اور ان کے ساتھ نہ بیٹھ، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب تک اور بات میں پڑھیں، جب تک وہ ایسی بات کر رہے ہیں وہاں سے اٹھ جا۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جو کہیں تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ اگر بھول سے بھی ان ظالموں کے ساتھ بیٹھ جائیں تو یاد آئے تو وہاں سے اٹھ جائیں۔ جو کافر ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ہندو ہیں، مجوسی ہیں، بد عقیدہ بد مذہب ہیں، قادیانی ہیں، صحابہ کرام اولیاء اہل بیت کے گستاخ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے ادب ہیں، حضور کی شان پر اعتراض کرنے والے ہیں، وہ سارے ظالم ہیں اور ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر بھول سے بیٹھ جائیں، یاد آئے تو اٹھ جائیں۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور پرہیزگاروں پر ان کے حساب سے کچھ نہیں، یعنی جو تانا دینے والے ہیں، مذاق اڑانے والے ہیں، اس کا گناہ انہی پر ہے، انہی سے اس کا حساب ہوگا، پرہیزگاروں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں نے کہا تھا کہ ہمیں گناہ کا اندیشہ ہے، جبکہ ہم انہیں چھوڑ دیں اور منع نہ کریں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ فرمایا گیا کہ ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ، تو مسلمانوں نے کہا کہ اگر ہم دور ہو گئے تو پھر ہم انہیں منع نہیں کریں گے اور ہم گناہ گار ہوں گے، تو فرمایا تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور ان کی بکواس کے وقت ان سے دور ہو جاؤ، اور یہ جو بکواس کریں گے اس کا گناہ ان کے اوپر ہے، تم سے اس کے بارے میں حساب نہیں لیا جائے گا۔ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہاں نصیحت دینا شاید وہ باز آئیں، یعنی نصیحت کرنے کے لیے تو تم ان کے پاس جا سکتے ہو اور انہیں حق بات بتاؤ اور کہو کہ یہ تم کفر کر رکھے ہو، یہ نبی کی گستاخی ہے، اس سے بچو، لیکن اس کے علاوہ تم ان سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بے دینوں کی جس مجلس میں دین کا احترام نہ کیا جاتا ہو، مسلمانوں کو وہاں بیٹھنا جائز نہیں۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ کفار اور بے دینوں کے جلسے جن میں وہ دین کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، ان میں جانا، سننے کے لیے شرکت کرنا جائز نہیں، اور رد کرنے کے لیے، جواب دینے کے لیے جانا
یہ اظہار حق ہے اور یہ ممنوع نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ پند و نصیحت اور اظہار حق کے لیے ان کے پاس بیٹھنا جائز ہے۔ جیسے علماء مناظرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کا رد کرنے جاتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے اپنا دین ہنسی کھیل بنا لیا۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور قرآن سے نصیحت کرو کہ کہیں کوئی جان اپنے کیے پر پکڑی نہ جائے، یعنی انہیں شرعی احکام بیان کرو تاکہ یہ گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے جرائم کے سبب عذاب جہنم میں گرفتار نہ ہوں۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی حمایتی ہو نہ سفارشی۔ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا، کل بروز قیامت نہ کوئی اس کا دوست کام آئے گا اور نہ کوئی اس کی سفارش کرے گا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر اپنے عوض سارے بدلے دے تو اس سے نہ لیے جائیں۔ اگر جان چھڑانے کے لیے وہ اپنی ساری دولت بھی اگر اس کے پاس ہو اور وہ دے دے تو بھی وہ قبول نہ کی جائے گی۔ معنی یہ ہے کہ کل بروز قیامت عذاب سے چھٹکارا کافروں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ ہیں وہ جو اپنے کیے پر پکڑے گئے، یعنی کل بروز قیامت یہ اعلان ہوگا کہ یہ وہ ہیں جو دین کو ہنسی اور کھیل بنانے والے تھے، دنیا کے فتنے میں مبتلا ہوئے، کفر پر قائم رہے، کفر پر مرے، لہذا اپنے گناہوں پر یہ پکڑے گئے۔ لہم شراب من حمیم، انہیں پینے کو کھولتا پانی، ان کے لیے پینے کے لیے کھولتا پانی ہوگا، اتنا گرم، اتنی شدید پیاس ہوگی کہ وہ پینے پر مجبور ہوں گے۔ جب وہ گرم پانی اپنے منہ کے قریب لائیں گے تو منہ کی کھال اور منہ کا گوشت جھڑ جائے گا، اور جب پیئیں گے تو جسم کے اندر کی ہر چیز نکل جائے گی۔ وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور دردناک عذاب بدلہ ان کے کفر کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی حفاظت نصیب فرمائے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری یہ ہے کہ بدعقیدہ لوگوں سے، بد مذہب لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ان کی صحبت، ان کی باتیں، ان کی تقریریں ہمارے ایمان کے لیے زہر ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص مومن ہوتا ہے لیکن ان سے دوستی رکھنے کی وجہ سے، ان کی باتیں سننے کی وجہ سے اس کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس دور میں دیکھیں تو بہت سے قادیانی ہیں، ان کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ یہ پہلے قادیانی نہیں تھے، مسلمان تھے، مگر قادیانیوں کی صحبت میں گئے، ان کی باتیں سنی، ان کی تقریریں سنی، ان کی کتابیں پڑھی، آج وہ قادیانی ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ اسلام کے دشمن ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ بے ادب ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ آج دہریے بن گئے، انٹرنیٹ پر مختلف ویب سائٹ دیکھنے کی وجہ سے اور مختلف لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کرنے کی وجہ سے آج وہ دہریے ہو گئے، اللہ کے وجود کا وہ انکار کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کہتے ہیں کائنات خود بخود بن گئی اور خود بخود چل رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، وہ رب کے وجود کے منکر ہو گئے، حالانکہ یہ پہلے مومن تھے۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے، بری صحبت برے اثرات پیدا کرتی ہے۔ ایمان کی حفاظت اگر ہم چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو، اپنی اولاد و نسلوں کو برے لوگوں سے دور کریں، ان کی باتیں سننے سے دور رکھیں، ان کی کتابیں پڑھنے سے دور رکھیں، بات سنیں تو عشق رسول کی، محبت رسول کی، ہمارے بزرگان دین کی تعلیمات پڑھی جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ انعام کا
8واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔